ایک مہمان خصوصی استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب قاسمی مفتی شہر آگرہ، حضرت والا تقریباً جو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تقریباً 35 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مسلسل فتنہ قادیانیت کے سلسلے میں انتہائی جانفشانی کے ساتھ، انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں۔ جہاں کہیں پر بھی معلوم ہوتا کہ کوئی قادیانی پادری، قادیانی مبلغ پہنچا ہے، گاؤں، کھیڑا، دیہات، شہر، اپنوں میں غیروں میں جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لے جاتے ہیں اور جب تک وہ قادیانی مبلغ علاقہ چھوڑ کر چلا نہیں جاتا ہے تب تک اس کے تعاقب میں لگے رہتے ہیں۔ بارہا مناظروں کی بھی نوبت پڑی ہے، اللہ پاک نے مناظروں میں بھی آپ کو سرخروئی عطا فرمائی۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں، اور اس سلسلے میں 3 عنوان ہیں۔ قادیانیت کیا ہے؟ یہ قادیانیت کی کتابوں کے آئینے میں۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہے کہ جو قادیانی مبلغین ہیں، اگر ان سے کبھی بات چیت اور گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آخری موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کا تعارف۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت مہدی کون ہیں، ان کا تعارف۔ تو یہ 3 عنوان ہیں۔ آپ حضرات اسی اعتبار سے اپنی کاپیاں نکال لیں، قلم نکال لیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو بھی خاص بات آپ کو لگے اس کو فوراً نوٹ کرنا ہے۔ قادیانیت کتابوں کے آئینے میں قادیانی مبلغین سے بات چیت کرنے کا طریقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا تعارف۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وكل طريق الهدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا. معزز اور انتہائی قابل قدر علماء نظام، اس وقت جو ہمیں موضوع دیا گیا ہے اس کی 3 شقیں ہیں، اور تینوں شقیں انتہائی تفصیل طلب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت ہے وہ تینوں شقوں کے لیے ناکافی ہے۔ قادیانیت کا تعارف یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور اس کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ تعارف کے سلسلے میں سمجھتا ہوں ایک جملہ کافی ہوگا۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک دوسرا دین اسلام کے نام پر ایجاد کیا گیا۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک دوسرا دین دین اسلام کے نام سے ایجاد کیا گیا۔
یہ ہے قادیانیت۔ دین محمدی مذہب اسلام ایک الگ دین اور مذہب ہے، قادیانی مذہب ایک الگ دین اور مذہب ہے جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ آپ حضرات یہ علم لوگ ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ اپنا خود ساختہ مذہب یا دین اس کے اوپر یہ لیبل لگا دے کہ یہ اسلام ہے، ایسے شخص کو مرتد زندیق کہیں۔ یہ ایک شخص تھا جس کا نام غلام احمد، صوبہ پنجاب میں اس کی پیدائش، ضلع گرداسپور میں ایک قصبہ ہے قادیان، وہاں۔ یہ خود اپنی سوانح میں لکھتا ہے کہ میری پیدائش سن 39 یا 40 عیسوی میں سکھوں کے آخری دور میں ہوئی ہے۔ 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری دور میں ہوئی ہے۔ اس کے جتنے بھی اقوال اور افعال ہیں، اس کے ایک ایک قول سے اور اس کے ایک ایک فعل سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ خود جیسا اس نے اپنی تاریخ پیدائش بتائی ہے، اس سے بھی اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس نے بے انتہا دعوے کیے، بے انتہا دعوے کیے۔ سب سے پہلے یہ مصلح کے نام سے کہ میں تو امت کی اصلاح کرتا ہوں، اسلام سے سامنے آیا، ترقی ہوتی نہیں، مہدی اور مسیح کا بھی دعویٰ کر دیا، بیت اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیا، خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، عورت ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں مریم ہوں، اور نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ بے انتہا اس کے دعوی ہے۔ بعض لوگوں نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، کتاب ہے بہت مختصر سی، الہامی گرگٹ، اس میں اس کے تمام دعویوں کا باضابطہ تذکرہ ہے۔ ایسے ایک چھوٹا سا کتابچہ میں نے مرتب کیا ہے مسلمہ پنجاب کے نام سے، اس میں اس کا کردار اور اس کے دعووں کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اس شخص نے دین اسلام کے مقابل میں ایک دوسرے دین کو ایجاد کیا اور اس کی نشر و اشاعت شروع کی ہے انگریزوں کی سرپرستی۔ اس کی ایک کتاب ہے تذکرہ، جو اس کے اوپر بقول اس کے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا مجموعہ ہے، اور اس کو وہی مرتبہ دیتے ہیں جو ایک وحی کے مجموعے کو دیا جاتا ہے، جو آپ قرآن کو دیتے ہیں، ان کے یہاں تقریباً اس کا وہی مرتبہ ہے۔ اس میں یہ خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، یعنی مجھے بنانے والے انگریز ہیں، مجھ سے جتنے بھی دعوے کرائے ہیں یہ انگریزوں نے کرائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اس کا مختصر خاکہ ہے۔ 1908 کے اندر انتہائی عبرت ناک
موت یہ مر گیا ہے جہنم بس۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے، اس کی ایک کتاب ہے کشتی نوح، اس میں اس نے لکھا ہے من دخلہ کان آمنا۔ ہمارے ساتھ جو شامل ہو گیا، ہمارے گھر میں جو آ گیا، وہ مامون و محفوظ ہو گیا۔ طاعون کے زمانے میں اس نے یہ وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ جو بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے گا طاعون سے محفوظ رہے گا، اور خود اسی ہیضے کی بیماری میں مرا ہے۔ اس نے اپنی اسی کتاب میں تذکرہ میں ایک بہت موٹی سی بات بتا رہا ہوں، اگر یہ موٹی سی بات آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو کوئی قادیانی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اس نے اس میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا، میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا۔ نہ مکہ میں مرا ہے نہ مدینہ میں مرا ہے۔ تو میں اس وقت دعووں کے اس پر نہیں جا رہا ہوں، میں نے تو ہلکا سے ایک تعارف پیش کیا ہے، اصل بیان تو مولانا راشد صاحب مدد اللہ کا ہوگا، وہ بہترین ایک مربی ہیں اور اس میدان کے کھلاڑی بھی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کسی کام کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: حوصلہ، جذبہ۔ صرف جذبہ ہی جذبہ ہے، حوصلہ نہیں ہے تو کام نہیں کرتا۔ حوصلہ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، اور تیسری چیز علمی ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ان 3 چیزوں سے آپ اپنے آپ کو آراستہ کر لیں، یہ دعویٰ ہے کہ پھر کوئی بھی باطل طاقت آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز گڑبڑ رہے گی تو کمزور رہے گی۔ سب سے پہلے تو اپنے اندر حوصلہ، ایک ہمت ہونی چاہیے، ایک جرأت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جذبہ بھی ہو، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اس کام کرنے کے لیے جو ضروری سامان ہے اس سے بھی آپ آراستہ ہو۔ یہ جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں، ان طاقتوں سے گفتگو کرنے کے لیے علم کا پہاڑ ہونا ضروری نہیں ہے۔ علم کا پہاڑ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی باطل فرقے کی ایک کتاب آپ کے ہاتھ میں لگ جائے اور اس کتاب کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ان کو اس کتاب میں نشان لگا لیں کہاں کہاں خامیاں ہیں، آپ اسی سے اس باطل فرقے کا کلا کما کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تذکرہ موٹی سی کتاب ہے، اور دیکھو موٹی کتاب تو بہت موٹی کتاب ہے، اس کی بہت چند صفحات کا کتابچہ ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ اس کے پہلے صفحے پر ہی اس نے لکھا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ ہمارے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، یہ ان کی غلطی ہے۔ تھوڑا سا ہمارا ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، بڑا عظیم مناظرہ تھا، اتفاق سے اکیلے پھنس گیا تھا، اور اس نے اس پورے گاؤں کو اور علاقے میں یہ باور کرا رکھا تھا
کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں، مصلح مانتے ہیں، اچھا آدمی مانتے ہیں، اور ایک اچھا خاصا مجمع اس نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھا تھا۔ اتفاق نوبت آ گئی مناظرے کی۔ میں کہیں گیا ہوا تھا، لیکن میری جیب میں وہ کتاب چھپا ہوا تھا، ایک غلطی کا اضافہ، شاید 10 صفحے یا 8 صفحے کا کتاب۔ مناظرہ شروع ہو گیا، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں نے وہ کتابچہ نکالا اور پہلے صفحے کی وہ عبارت پڑھ کے میں نے بتائی کہ یہ کتاب قادیانی کی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اچھا آدمی مانتا ہوں، مصلح مانتا ہوں، امام مانتا ہوں، نبی اور رسول نہیں مانتا ہوں۔ آپ یہ کتاب دیکھنا، کام ختم ہو گیا۔ کام ختم ہو گیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ان 3 چیزوں کو اپنے اندر جمع کریں: حوصلہ، جذبہ اور علمی ہتھیار۔ اور علمی ہتھیار کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کو علم کا پہاڑ ہونا ضروری نہیں۔ ایک عام آدمی جو کچھ بھی نہیں جانتا، جو قرآن کا پڑھا ہوا بھی نہیں، اسے آپ چند چیزیں یاد کرا دو، کوئی قادیانی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی دشمن ہو اسے کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی بھی دشمن ہو اسے کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ 3 چیزیں جمع کی۔ اب اس کے بعد ایک گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس گفتگو کا انداز اور سلیقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے سامعین ہیں، جو حاضرین ہیں، ان کے دل کے اوپر آپ دستک دے سکیں، ان کے دل کے اندر کوئی بات بٹھا سکیں اچھے انداز سے۔ یہ سلیقہ آپ کو آتا ہے۔ کسی بھی قادیانی سے جب گفتگو ہو، آپ کے سامنے جو سامعین یہاں وہاں کھڑے ہوئے لوگ ہوں، اتنی بات یاد رکھیے، مولانا ہو سکتا آگے چل کے کبھی تفصیل کریں، اتنی بات یاد رکھیں کہ ہر قادیانی آپ کے سامنے 2 باتیں لے کر آئے گا، علمی انداز میں کہتے ہیں 2 موضوع لے کر آئے گا، تیسرا موضوع نہیں لائے گا۔ موضوع لائے گا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، نبوت ختم ہے یا جاری ہے، بس۔ آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ ان دونوں موضوع کو چھوڑ کر آپ اپنی بات منوا لیں۔ وہ کیا کہ بھائی جس کو تم نبوت کے تخت پر بٹھانا چاہتے ہو، یا جس کو آپ عیسیٰ ماننا چاہتے ہو اور منوانا چاہتے ہو، مجھے یہ بھی تو سمجھا دو کہ یہ آدمی اس لائق ہے بھی یا نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ آدمی اس لائق ہے بھی یا نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت آ جائے گی، وہ اس بات پر رضامند نہیں ہوں گے کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ اس کے لیے عوام کے دل و دماغ پر ایک بات بٹھانا کہ ہر حال میں جو گفتگو ہو وہ اس قادیانی کے کیریکٹر پر ہو۔ یہ اس لائق ہے بھی کہ نہیں؟ اپنے یہاں ہم امام کا انتخاب کرتے ہیں، ہمارے متولی حضرات اس کا امتحان بھی لیتے ہیں آج کل کے دور میں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے۔ ایک ایسا متولی کہ جسے بیچارے کو دین کی کچھ بھی شنود نہیں ہوتی ہے،
وہ ایک عالم کا امتحان لیتا ہے. وقت کا تقاضا حالات کیوں لیتا ہے؟ بھائی یہ امامت کے لائق ہے بھی یا نہیں؟ اس کا دل میں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری مسجد میں امامت کے لائق ہیں بھی یا نہیں. تو سب سے پہلے تو آدمی کا امتحان ہونا چاہیے کہ جو آگے چل کے اس کے لیے آپ عہدہ ثابت کرنا چاہتے ہو یہ اس کا اہل ہے بھی یا نہیں. اگرچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور خود شریعت نے بہت پہلے ہی یہ دروازہ بند کر دیا ہے، اور یہاں تک فرما دیا امام صاحب نے کہ اگر کسی مدعی نبوت سے آپ نے اس کے نبی ہونے کی دلیل مان لی تو یہ بھی کفر کے مترادف ہے. بلکہ کفر کیوں؟ آپ کو ختم نبوت میں شک ہے تبھی تو آپ دلیل مانگ رہے ہیں، اور ختم نبوت میں شک کرنے والا آدمی یہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کا ایمان ہی نہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا یہ ایمان ہے، اسی طریقے سے آپ کو خاتم النبیین ماننا یہ بھی ایمان ہے. ایک شخص ہے آپ کو نبی اور رسول تو مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، یہ شخص مومن نہیں ہے، یہ کافر ہے. آپ نے جو اس کے سامنے بات رکھی کہ بھائی اس کو اہل تو ثابت کرو کہ یہ اس عہدے پر بیٹھنے کے لائق بھی ہے یا نہیں. ادھر ادھر بھاگے گا، آپ اس کو بھاگنے دیجئے. آپ کے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہو کر آپ کی گفتگو سن رہے ہیں آپ ان کو ہاتھ میں لیجیے، آپ ان کو ہاتھ میں لیجیے، اس لیے کہ آپ اس وقت اس قادیانی پادری کو منوا نہیں سکتے. وہ مین میخ نکالے گا، وہ کہے گا پہلے سیٹ تو خالی کرو پھر ہم اس پر بتائیں گے کہ اس پر بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یہ تو بہت باتیں کرے گا. تو آپ عوام کو مخاطب کر کے ایک بہت ہلکی پھلکی سی تقریر کرو، چند منٹ کی، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 1.5 منٹ، اور وہ ایسی تقریر ہوگی کہ جو آج کا ہر مسلمان جانتا ہے. جو بھی تھوڑا بہت اس کا اسلام سے لگاؤ ہے وہ جانتا ہے کیا ہے. آپ مثال دیجئے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال تک آپ لوگوں کے درمیان ہی رہے نبوت سے پہلے. جس وقت آپ کو یہ منصب جس وقت آپ اس منصب سے سرفراز کیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ اصل ہی کر دیے گئے، لیکن دنیا میں جب یہ آپ کو منصب عطا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، صفا پہاڑی، آپ وہاں تشریف لے. اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے مکہ کے باشندوں کو آواز لگا، فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے، اور سب کو آپ نے اس پہاڑی کے ارد گرد جمع کر دیا. جمع کرنے کے بعد آپ نے جو بات ان کے سامنے رکھی وہی بات آپ وہاں عوام کے دل و دماغ پر بٹھا دو. کیا بات رکھی؟ کہ بھائی میری اتنی عمر تمہارے اندر گزری ہے، اتنی عمر تمہارے اندر گزری ہے، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ میں سچا ہوں، جھوٹا ہوں، امانت دار ہوں یا خائن ہوں؟
آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانے سے پہلے کہ میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری اطاعت کرو، اس سے پہلے آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی ذات کو پیش کیا، میری ذات کو جانچو پرکھو، میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں، یہی تو خطبہ دیا نا۔ تو جو تمام نبیوں کا سردار، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور بالا، اللہ کے بعد سب سے بڑے مرتبے کا حامل، جب وہ شخصیت سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کر رہی ہے کہ بھائی مجھے پہلے جانچو پرکھو، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا، تو یہ کون ہوتا ہے بھائی؟ جس کی ذات آپ نہیں دکھا رہے، جس کا کریکٹر آپ نہیں دکھا رہے، کہہ رہے نہیں کریکٹر پر بات کریں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ذات کو جانچا اور پرکھا جائے، اور اس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں کہا، عملی نمونہ پیش کر دیا لوگوں کے سامنے کہ سب سے پہلے مجھے جانچو۔ سب نے کیا کہا؟ آپ سچے ہیں، امانت، ٹھیک ہے، ہم بھی یہ کہتے قادیانی سے یہی چیز ہمیں کر کے دکھا دو۔ اتنی بات اگر آپ نے سامعین کے دل و دماغ پر بٹھا دی اچھے انداز میں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پادری آپ کے سامنے آئے گا دن دوبارہ اور اسی وقت بھاگے گا اور ایک جملہ کہہ کے جائے گا، اچھا میں اپنے بہو کو بلاؤں گا، پھر تو قبر کے اس گڑھے سے جو جہنم بنا پڑا ہوا ہے وہاں سے قادیانی بھی نہیں آئے گا۔ شرط ہے کہ یہ بات آپ اس کے دل و دماغ پر بٹھا دو وہاں سامعین کے، کہ یہ ہے کون چیز، نہ بدی کا شوربہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دعوے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے تو یہ اپنی ذات کو کیوں نہیں پیش کرتا ہے؟ اتنی بات اگر آپ نے سامعین اور وہاں موجود لوگوں یا بستی کے لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھا دی تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو گئے، آپ کے سامنے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بہت مؤثر طریقہ ہے۔ مناظرہ ہو رہا تھا کوکرا میں، وفات عیسیٰ پر مناظرہ تھا، اور میں نے مان لیا وفات عیسیٰ پر مناظرہ کروں گا، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ یہ کوئی موضوع لے کر آئے میں اس کو کریکٹر کے موضوع پر لے ہی آؤں گا۔ 1.5 گھنٹے کے اندر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پورا گاؤں جو تقریباً اس میں سے 1/4 قادیانی ہو چکا تھا، سب کا سب دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے سامعین کو مخاطب کر کے یہی اصول ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا۔ اب سامعین نے خود مطالبہ کیا یہی کام کرو پہلے۔ کوئی باطل تو باطل ہوتا ہے، چاہے جتنی وہ علمی ہتھیار سے لیس ہو کر آئے، اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے اس بات پر کہ جاء الحق وذهب الباطل، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر حال میں یہ وعدہ سچ ہوگا، ہم حق کی حمایت کرنے کے لیے آئے، اس جذبے سے کرو، اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک مناظرے میں بات چل رہی تھی تو اس کے پادری نے حضرت تھانوی کو درمیان میں لیا کہ ان کے حضرت تھانوی نے یہ کہا، میں نے ایک جملہ اس کے جواب میں کہا
کہ میں نہیں جانتا ہوں حضرت تھانوی کون ہے، میں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالت کر رہا ہوں، اگر تجھے کوئی اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہے تو بتا۔ اور یہ بر وقت اللہ تعالیٰ برمحل ڈالتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اعتماد بھی ہو، جذبہ بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، اور کچھ نہ کچھ علمی صلاحیت بھی، کچھ نہیں تو اس کے چند دعوی یاد ہوتا ہے۔ جیسے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا، اور ہمارا کہاں ہے؟ لاہور میں۔ دفن کہاں ہوا ہے؟ آ کے اپنے گرزاڑے میں آدیاں۔ اور کس پر آیا ہے؟ گدھے پر لاد کے لایا گیا ہے۔ کہاں سے؟ لاہور سے آدیاں تک کس پر لاد کے لایا گیا؟ گدھے پر۔ بھائی اس کے نزدیک تو گدھا ہی تھی، انگریزوں نے جو بھیڑ چلائی تو انگریزوں کو گدھا بتایا تھا نا اسے، تو گدھا ہی تو ہوا۔ تو کہاں مرا؟ مکے میں مرا یا مدینے میں مرا؟ نبی جھوٹا ہوتا ہے، نبی کی پیش گوئی جھوٹی ہوتی ہے۔ اگر نبی تھا تو پیش گوئی جھوٹی کیوں ہوتی؟ ایک اور چھوٹی سی بات ذہن رکھیے، ایک لڑکی تھی، نوعمر لڑکی، محمدی بیگم نام تھا۔ حضرت مولانا منظور صاحب، حضرت مولانا اسماعیل صاحب پٹکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی زیارت دی اس لڑکی کی۔ دعویٰ کر دیا کہ آسمان میں میرا نکاح اس سے ہو گیا۔ اور کب دعویٰ کیا؟ جب یہ 50 سال سے اوپر کا تھا۔ كنت جاوزت ال50 وهي جارية في حديثة السن، میری عمر 50 سے اوپر ہو گئی ہے اور وہ ابھی نوعمر لڑکی ہے، اور دعویٰ کر دیا کہ نہیں اس سے میرا نکاح آسمان میں ہو گیا، ہر حال میں یہ میرے نکاح میں آیا۔ اور وہ بڑھاپے تک چیخ چیخ کے کہتے رہی مرزا کا جھوٹ دیکھنا ہو تو دیکھو بس دیکھو میں موجود ہوں، میں تو اس کے نکاح نہیں آئی۔ بہت دعوے کیے، بہت دباؤ ڈالے، مانی لعنت بھی دیا، سب کچھ کیا، تم نے کسی مرد کو ہے جاتے ہوئے دیکھا؟ اس نے خود کہا ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اگر تو عیسیٰ علیہ السلام میں تیرا تو باپ موجود ہے۔ تو اس نے کہا نہیں تم لوگ نہیں سمجھو گے، یہ تو بڑے راز کی بات ہے، کیسے سمجھ لو گے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مریم بنایا، پہلے اللہ نے مجھے مریم بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی معاملات کیے میرے ساتھ جو ایک شوہر بیوی سے کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں حاملہ ہوئی، اور پھر خود ہی چند مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عیسیٰ میں بدل دیا۔ اس سے زیادہ بے وقوفی کی باتیں اور کیا ہو سکتی؟ اور ایک مجمع ہے جو بے وقوفی کے پیچھے بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے، مجمع بے وقوفی بھاگتا ہے۔ سب سے پہلے حوصلہ، جذبہ، اور تیسری چیز کچھ نہ کچھ علمی ہتھیار۔ ان تین چیزوں سے آپ اپنے آپ کو آراستہ کر لیں، پھر قادیانی ہی نہیں کوئی بھی باطل طاقت آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ قادیانی سے کوئی بات ہو رہی، کوئی جھگڑا ٹھنڈا ہو رہا، تو اس کے لیے ایک ہلکی سی چیز آپ کو دے دی میں، آپ اس انداز پر گفتگو کریں، اور وہاں جو سامعین یا گاؤں والے موجود ہیں
ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جب انہوں نے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو بھائی یہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ ان کی ذات سامنے لاؤ، بذات کرتا ہوں، ان کی ذات سامنے لاؤ، بذات کرتا ہوں۔ اور پھر دوسرا سوال، بہت سارے جو آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے آئیں گے۔ کبھی کسی پتھر کو بھی نبی بنایا گیا ہے؟ بنایا گیا کس پتھر کو نبی؟ اور اگر پتھر نبی بنا بھی دیا جائے گا تو انسانوں کو فائدہ کیسے ہوگا؟ وہ بولے گا ہم سے آگے، وہ چل کر آئے گا۔ اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میں حجر اسود ہوں، میں حجر اسود ہوں۔ تو حجر اسود ہو تو حجر اسود تو نبی نہیں بنایا گیا، وہ تو رسول نہیں بنایا گیا، پھر تو نبی رسول کیسے ہو جائے گا؟ تو نبی اور رسول کیسے ہو جائے گا؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ واقعہ آپ پیش کریں گے تو اس کے جواب میں وہ آپ کو ایک جواب دیں گے، اور وہ امکانی جواب نہیں کہ وہ دیں گے، تقریباً یقینی ہے کہ وہ یہی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، تو آپ کہو یہاں جھوٹا، یہ جواب ہوگا۔ تو ایک آیت پیش کرتے ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ کہ میں تو ہلاک کر دیتا اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا تو میں تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ اس کی تشریح وہ اس انداز میں، آپ عوام کو مخاطب کر کے ایک بات کہہ سکتے ہیں اور کہنی چاہیے، وہ کیا؟ بھئی ہمارے ہتھیلی میں چند پیسے رکھتے ہیں، آپ اس میں سے بعض اٹھا لو۔ کیا مطلب ہے؟ سب اٹھا لو، کچھ اٹھا لو کچھ چھوڑ دو۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو ایک لفظ استعمال فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ بعض الاقاویل، بعض باتیں تو اوپر سے آ رہی ہو اور بعض ان میں اپنی طرف سے ملا دیتا ہو۔ ایسا اگر کوئی کرے گا نبی اور رسول تو میں اسے ہلاک کروں۔ یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ سراسر شروع سے لے کر الف سے لے کر یا تک جھوٹ ہی جھوٹ بول رہا اسے ہلاک کروں گا۔ سچ میں جھوٹ کو ملا کے کہہ رہا ہوگا، کچھ سچ ہو کچھ جھوٹ ہو، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سزا دوں گا۔ سرے سے جھوٹی جھوٹ بول رہا ہو اس کے بارے میں تو یہ آیت کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ قادیانی تو الف سے لے کر یا تک جھوٹی جھوٹ بول رہا ہے، یہ آیت اس کے اوپر کیسے فٹ ہوگی؟ اس کے علاوہ ان کے پاس اس موشگافی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اگر آپ نے اس آیت کا جواب صحیح اس کو دے دیا تو سمجھ نہیں گیا، اب نہیں پوچھا۔ اور اگر کوئی ان کا بہت ہی بڑا پادری آ جائے تو ہمارے حضرت مولانا راشد صاحب بہت پوری ہے، یہ اس میدان کے بارے میں مجاہد ہے ماشاءاللہ۔ لیکن آپ حضرات اتنا دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ اتنی طاقت اور سکت ان کے اندر نہیں، اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے، باطل کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت صرف آپ حوصلے اور جذبے سے کام لیجئے تو ہمارا ایک عام آدمی بھی ان کے اوپر بھاری پڑتا ہے۔ اور میں ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے ممکن ہو تو الہامی گرگٹ رسالہ مہیا کر لیا جائے اور اس کی ہندی کرا دی جائے۔ جو لوگ ہندی پڑھنا چاہتے ہیں وہ رسالہ بہت پتلا سا رسالہ ہے، وہ ان کو دے دیا جائے۔ جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو دے دیا جائے۔ یہ عوام خود ان سے نمٹ لے گی، اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گا۔ بس یہ چند باتیں یاد رکھیں کہ ہمیں ختم نبوت پر بحث ہی نہیں کرنی،
اور خدا نخواستہ پھنس جائیں ختم نبوت یا وفات عیسیٰ پر بحث کرنے کے لیے، تو اپنے اندر اتنا حوصلہ اور اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ٹھیک موضوع کوئی بھی متعین کر لو، ہم تمہیں گھسیٹ کے لے نہیں آئیں گے۔ وفات عیسیٰ کا موضوع مقرر کر دیا آپ نے، تو درو گورا حافظہ نباشت، جھوٹے کو اللہ تعالیٰ حافظہ نہیں دیتا۔ کہیں تو وہ خود اس کا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اپنی کتابوں میں لکھا اسے، اور آگے چل کے کہہ رہا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اگر سچا ہے تو یہ کیوں کہا؟ دونوں میں سے ایک ہی بات تو سچی ہوگی، یہ سچی ہوگی، یہ سچی ہوگی۔ اور دونوں باتیں لکھی ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سمجھداری سے، حوصلے سے کام لیں گے تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی، یہاں تک نوبت نہیں آتی۔ میں بھی مولانا سے ایک واقعہ عرض کر رہا تھا ہماچل کا، تقریباً وہاں حضرت مولانا قاری سید عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر تھے، 1.5-2 گھنٹے مناظرہ ہوا، اس کے بعد 250 گوجروں نے حضرت قاری صاحب کے ہاں پر توبہ کی۔ یہ کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اس سے ہمارا ایک عام آدمی مقابلہ کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی مجلس ہو کہ جس میں پورے دن ان کو املا کرایا جائے، ان کو نکات لکھا دیے جائے، اور مولانا بولا دیا جائے کہ مولانا کو موٹی موٹی باتیں لکھا دو۔ تو ہمارا ایک عام آدمی جسے چاہے نماز پوری آتی ہو نہ آتی ہو، وہ قادیانیوں سے لڑنے کے لیے بہترین مناسب بن جائے گا۔ قادیانیوں سے نہیں، قادیانی اور شکیلی دونوں ایک ہیں، یا تو درپردہ آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اب جہاں کہیں قادیانی جاتے ہیں وہاں تو علماء پیچھے آ جاتے ہیں، لاؤ یہ ہٹا چلے، اور دونوں ایسے ہی۔ قادیانی کے اندر تھوڑی بے وقوفی یہ تھی کہ وہ میدان میں آ جاتا تھا، یا اس کے ماننے والے میدان میں آ جاتے۔ یہ اتنا ہوشیار ہے، اس نے قادیانیوں سے سبق لیا ہے کہ یہ کبھی میدان میں نہیں آتا۔ ہم لوگوں نے بہت چیخا اور بہت اس سے کہا کہ بھائی آ کر گفتگو کر لے، بیٹھ کے، تیار نہیں ہوتا۔ ہماری تقریباً آگرہ کی 25 منٹ کی گفتگو ریکارڈ بنا رکھا کہ اس کے دہلی میں اس کا ایک ملغوبہ رہتا ہے جمال نام کا، بہت ہو رہا میں نے کوشش کر لی کہ سامنے آ جا، جمال کہنے لگا مجھ سے بات کر لو، میں نے کہا تجھ سے بات کر لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس شکیل سے تو یہ لکھا کے لیا کہ یہ میرا وکیل ہے، آج تک لکھا کے لیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں بلکہ 2 چیزیں، حوصلہ اور جذبہ، اور دیکھو جب کسی قوم کے اندر سے یہ 2 چیزیں نکل جاتی ہیں، حوصلہ اور جذبہ، تو دنیا میں وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے، نہ پھر وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکتا ہے، اور نہ اپنے مال و اسباب کی حفاظت کر سکتا ہے، اور نہ پھر ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کے لیے حفاظتی بندوبست کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے روپے پیسے کھلے میں تو نہیں ڈال دیتے ہیں۔ ایمان تو بے انتہا قیمتی چیز ہے، اس کے لیے حفاظت کے لیے 3 چیزیں آپ سے مانگی جا رہی ہیں۔ حوصلہ پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو، کچھ علمی ہتھیار رکھ لو۔ اور دیکھو کبھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہوتے تھے کہ دوسرے لوگ ہمارے اوپر حملہ کرتے تھے اور ہم دفاع کر دیتے تھے، برا نہ مانے، ہم سب ایک ہی طریقے سے سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج
ہمارے اندر یہ پوزیشن بھی باقی نہیں رہی ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، کہ حوصلہ اور جذبہ اور علمی ہتھیار ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور جب ہم میدان میں نہیں نکلے تو ہوا والی جو بھولی بھالی عوام ہے ان کے دل و دماغ پر ایک بات بیٹھ گئی اور چھا گئی کہ شاید یہ اتنا کوئی اہم اور خطرناک مسئلہ نہیں۔ ہم نے ان فتنوں کی خطرناکی کا احساس اپنی عوام کو نہیں کرایا، اس لیے آج چاہے شہری عوام ہو دیہاتی عوام ہو، قادیانیت سے تو ایک حد تک تھوڑی سی متنفر رہتی ہے، شکیلیت ہوئی، گوہر شاہیت ہوئی یا وہ پلمبریت ہوئی، ان سے بالکل متنفر ہوئی کہ ہم نے خطرناکی کا احساس نہیں کرایا۔ اور ذمہ داری تو ہماری سب کی ہے۔ احساس کب کرائیں گے؟ جب ہمارے اندر کوئی جذبہ ہوگا اور حوصلہ ہوگا، تب ہم احساس کرا سکتے ہیں، ورنہ ہم احساس بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت چھوٹا سا یہ گھر بتایا تھا، ابھی 2 موضوع اور باقی تھے، لیکن شاید وقت 12:15 ہو گیا ہے، مولانا بھی تشریف دے رہے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔